جب اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بار بار ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وقت اور طریقہ اس کی حکمت اور علم پر منحصر ہے، اور مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنی مدد کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے صبر اور نماز اہم ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ کرنا اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ نماز ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد مختلف صورتوں میں جو کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے۔ کبھی کبھی مدد فوری طور پر نظر آتی ہے اور کبھی کبھی مدد وقت کے ساتھ آتی ہے۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرتے ہیں، چاہے وہ وقت انسان کی توقعات کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ ایک اور اہم پہلو دعا ہے۔ دعا مسلمان کی زندگی میں ایک طاقتور ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیات یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ دعا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتی ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں ہے۔ عمل صالحہ بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نیک اعمال جیسے کہ صدقہ، خیرات اور دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ آیات واضح کرتی ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں اور انہیں صحیح راستے پر چلاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیشہ اس طریقے سے نہیں آتی جس کا ہم تصور کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے ذریعے مضبوط بناتے ہیں اور ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں۔ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ بہترین ہی وقت پر آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہنا، دعا کرنا، صبر کرنا اور نیک اعمال کرنا، یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے مسلمان اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اس کی حکمت پر یقین رکھتے ہوئے مسلمان ہر حال میں اس کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ مدد بس اللہ کی ذات سے ہی آنی ہے۔ جب ہمارا یقین، ایمان، توکل اللہ کی ذات پر ہو جائے گا تو معجزے خود بخود ہونے لگ جائیں گے۔ بس یقین رکھنا ہے، انبیاء کرام والا یقین، صحابہ والا یقین۔ ہمارا بھی وہی خدا ہے جو ان کا خدا تھا۔ یقین کے ساتھ دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما کر کن فرما دیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو یہ مانگا ہی نہیں تھا اور اللہ نے ہم نے جو مانگا تھا اس سے بہترین عطا فرما دیا۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے۔